فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی نصیحت کے بارے میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے بارے میں۔ کنز العمال میں روایت نقل کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں حصہ آخرت کے لیے ہوگا، وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو۔ تیسرا موضوع ہے طب نبوی سے علاج کے بارے میں، تربوز کے فوائد کیا ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی کہ نبی علیہ السلام تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ اطباء نے لکھا ہے کہ تربوز گرمی کی شدت کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک گناہ سے آگاہی کے بارے میں۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے، وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے، جس کا دل چاہے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ یہ روایت طبرانی کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے آخرت کے بارے میں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گناہ گار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، تب بھی اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں۔ یہ روایت موجود ہے مستدرک میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک ہی وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں کہ حضور اسلام کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے پر فرمائی تھی۔ بچپن سے ہی انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک، بت پرستی عام تھی اور ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس ماحول سے دور رہ کر نبی علیہ السلام زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ علیہ السلام کو تمام نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے، وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام سے ایک معاملے پر میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا، اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اب تک وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میری اس وعدہ خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے، صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تمہارے وعدے کرنے کی وجہ سے 3 دن سے موجود ہوں۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ برائے کرم نیکی کی اس دعوت میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔